اتحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا۔ جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اوڑھ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو۔ کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا۔ یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے، قصص میں آئے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا۔ تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی۔ تعرف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں۔ پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے۔ رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے جتنے بھی اس میں گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے، ماءً طہورا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں۔ تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی، اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر۔ پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرز ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے۔
اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے. اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرز بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ 2 دریا چلا دیے، 2 روئیں چلا دی. هَذَا عَذْبٌ فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے مابین ہم نے ایک پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی صنعائی ہے، اللہ کی قدرت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے، وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباء و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سحرن سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی. اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے. اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہو رہے تھے خاندان. لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے. راح و ریحان و جنت النعیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت. اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی. میں نے کبھی تم سے، میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں. یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بھی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام. میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے؟ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے. گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے. الذی لا یموت، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے. وَکَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے. ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا. شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً، شکراً یا رب.